بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیلو ہیلو، بلو ایگل سپیکنگ، اوور۔ ادھیڑ عمر مگر کرخت چہرے والے غیر ملکی نے سامنے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا، یس باس، مارٹن اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، کیا رپورٹ ہے، اوور۔ بلو ایگل نے کرخت لہجے میں کہا، باس، رپورٹ انتہائی امید افزا ہے۔ میں ریسرچ لیبارٹری کی اہم ترین شخصیت کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجھے جلد ہی اس سائنسدان کا نام اور ایجاد کا فارمولہ حاصل ہو جائے گا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ صرف فارمولہ بلکہ اصل ایجاد بھی اڑا لوں تاکہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے، اوور۔ مارٹن نے جواب دیا، بہت خوب، انتہائی احتیاط سے کام کرنا۔ یہ ایجاد انتہائی اہم ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھ آ گئی تو ہم اس سے اتنی دولت حاصل کر لیں گے کہ چاہیں تو پوری دنیا خرید لیں۔ اور سنو، اس سائنسدان کو اس وقت تک قتل نہ کرنا جب تک یہ ایجاد اور اس کا فارمولہ ہمارے پاس نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر بفرض محال ایجاد اور فارمولہ کسی طرح حاصل نہ ہو سکا تو ہم اس سائنسدان کو اغوا کر کے اسے اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ نہ صرف ہمیں وہ فارمولہ دے بلکہ اسے ہمارے لیے بنائے بھی صحیح، اوور۔ بلو ایگل نے مارٹن کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، ویسے بھی اس ملک کے لوگ انتہائی احمق واقع ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں میں اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ یہ ہمارے مقابلے کا تصور تک کر سکیں، اوور۔ مارٹن نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پھر بھی احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ میں یہ کام انتہائی خاموشی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو سکے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر یہاں سے نکل جائیں، اوور۔ بلو ایگل نے جواب دیا، بہتر باس، اوور۔ دوسری طرف سے مارٹن نے کہا، اوور اینڈ آل۔ بلو ایگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ یہ کام تو آسانی سے نپٹ جائے گا۔ بلو ایگل نے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی مارشیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مارشیا نہ صرف جرائم میں اس کی ساتھی تھی بلکہ وہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے۔ بلو ایگل مارشیا کی بے پناہ حسن کے ساتھ ساتھ اس کی بے پناہ صلاحیتوں کا بھی قائل تھا۔ مارشیا نے اکثر مہموں میں نہ صرف اس کا ساتھ دیا تھا بلکہ اس نے کئی بار ایسے موقعوں پر اپنی ذہانت کا استعمال کیا تھا کہ بلو ایگل بھی اس کی ذہانت پر دنگ رہ گیا تھا۔ تم اس مہم کو بہت آسان کہہ رہے ہو مگر میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہاں ہمیں ناکوں چنے چبانے پڑیں گے۔ مارشیا نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ارے ایسی کوئی بات نہیں ڈارلنگ، یہ ایک پسماندہ ملک ہے، یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس بس نام کی ہے، یہ لوگ بھلا ہمارے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اس بار میں سب کام انتہائی خاموشی سے کرنا چاہتا ہوں۔ فارمولا اور ایجاد حاصل کرنے کے بعد ہم سائنسدانوں کو قتل کر دیں گے اور ہم اطمینان سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ بلو ایگل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن ایجاد کی اہمیت سے یہاں کی حکومت یقیناً پوری طرح واقف ہوگی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی انتہائی خفیہ طور پر حفاظت بھی کی جا رہی ہو اور ہم ان کے پھندے میں پھنس جائیں۔ مارشیا بدستور سنجیدہ تھی۔ ارے یہی تو اس بات کا سب سے دلچسپ پہلو ہے کہ ریسرچ لیبارٹری کے ڈائریکٹر نے ابھی تک اس ایجاد سے حکومت کو آگاہ نہیں کیا، وہ اسے مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بس اتفاق تھا کہ جرمنی میں مجھے اس ایجاد کی اطلاع مل گئی۔ یہی ڈائریکٹر جرمنی کی ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے ایک محفل میں شراب پی لی اور شراب کے نشے میں اس کے منہ سے اس ایجاد کا ذکر نکل گیا۔ اس محفل میں ہماری تنظیم کا ایک نمائندہ بھی شامل تھا، اس لیے اس ایجاد کی خبر مجھ تک پہنچ گئی، اور پھر مجھے اس ایجاد کی اہمیت کا جیسے ہی احساس ہوا میں نے اسے حاصل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ بلو ایگل نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو، مارٹن خود ہی نپٹ لے گا، اب کیا پروگرام ہے؟ مارشیا نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، جو تم کہو، فی الحال تو فرصت ہی فرصت ہے۔ بلو ایگل نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ تفریح کرنی چاہیے، یہاں کوئی اچھا سا کلب ہو تو وہاں چلتے ہیں۔ مارشیا نے کہا، یہاں میں نے شنگریلا کلب کی بڑی تعریف سنی ہے، اس لیے آج میرا خیال ہے وہاں چلا جائے۔ بلو ایگل نے کہا، تو چلو تیاری کرو، میں بھی لباس بدل لوں۔
مارشیا نے کہا اور بلو ایگل نے سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیار ہو کر پورچ میں کھڑی نئی خوبصورت کار میں آ بیٹھے اور کار کوٹھی کے گیٹ سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ ظاہر ہے اس کا رخ شنگریلا کلب کی طرف ہی تھا۔ اچھا تو یہ پروگرام ہے، بلو ایگل کسی ایجاد کے چکر میں یہاں آیا ہوا ہے، عمران نے سامنے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کو آف کرتے ہوئے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر وہ کیسی ایجاد ہے جسے بلو ایگل اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بلو ایگل کو جرمنی میں اس ایجاد کی خبر ہو گئی، لیکن ہماری حکومت اس سے ابھی تک لا علم ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، جیسی بھی ایجاد ہے سامنے آ جائے گی۔ اگر میں اس ہلاکو خان کی سراہی کے پیندے میں خفیہ ٹرانسمیٹر فٹ نہ کر دیتا تو شاید بلو ایگل اسے لے کر نکل بھی جاتا اور ہمیں علم تک نہ ہوتا۔ ویسے بلیک زیرو، ہلاکو خان کی سراہی زیادہ اہم ایجاد ہے یا وہ جس کے پیچھے بلو ایگل پاگل ہو رہا ہے؟ اس بات کا فیصلہ تم کرو۔ عمران نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، کیونکہ اس بار عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی نے چکر ہی نیا چلایا تھا۔ جیسے ہی ایک دوست ملک کی سیکرٹ سروس نے یہ اطلاع دی تھی کہ بلو ایگل کسی خفیہ مہم پر ان کے ملک پہنچ چکا ہے، عمران نے اس کی فائل نکلوا کر پڑھی، اور پھر جب اس کی اس کمزوری کا علم ہوا کہ وہ نایاب چیزیں اکٹھی کرنے کا انتہائی شوقین ہے اور جہاں جاتا ہے وہاں ایسی چیزیں تلاش کرتا رہتا ہے اور عام طور پر چھوٹے نیلام گھروں کے چکر لگاتا ہے، تو اس نے فٹ پاتھ پر مجمع لگا کر الٹی سیدھی چیزیں بیچنی شروع کر دیں، اور خاص طور پر ایک گندی سی سراہی وہاں رکھی جس میں ایک جدید قسم کا ٹرانسمیٹر فٹ کر دیا گیا تھا، اور نتیجہ بہت اچھا رہا۔ بلو ایگل وہ سراہی خرید کر لے گیا، اور یہ اس سراہی کا کارنامہ تھا کہ اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھی سے جو بات چیت کی وہ دانش منزل میں بیٹھ کر یوں سنی گئی جیسے وہ براہ راست ان سے باتیں کر رہا ہو۔ عمران اتنی دیر میں ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جولیا کے نمبر گھما چکا تھا۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز رابطہ قائم ہوتے ہی سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کی بوکھلاہٹ بھری آواز سنائی دی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ جولیا X2 کی آواز سنتے ہی بوکھلا جاتی تھی۔ جولیا، تم فوراً شنگریلا کلب پہنچو۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کا کرخت چہرے والا غیر ملکی موجود ہوگا جس کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہوگی۔ تم نے ان کے ساتھ تعلقات اس طور پر بڑھانے ہیں کہ انہیں ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیسے تعلقات؟ جولیا نے ایک بار پھر بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ جولیا، کیا اب تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھانی پڑیں گی؟ عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ویسے دل ہی دل میں وہ کہہ رہا تھا کہ کاش وہ بطور X2 نہ بول رہا ہوتا تو پھر جولیا کو تعلقات کا مطلب سمجھاتا، مگر اب مجبوری تھی۔ بطور X2 وہ ایسی بات نہ کہہ سکتا تھا۔ سوری باس، میں سمجھ گئی کہ وہ کوئی مجرم ہوں گے۔ جولیا اور زیادہ بوکھلا گئی۔ اور وہ صرف مجرم نہیں بلکہ انتہائی خطرناک مجرم ہے، ایک خوفناک بین الاقوامی تنظیم کے سربراہ۔ اس لیے تمہیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ تم اپنے آپ کو غیر ملکی ہی ظاہر کرنا جو سیر و تفریح کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ رہائش کسی اچھے سے ہوٹل میں رکھ لینا۔ عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، کیا صرف نگرانی ہی کرنی ہوگی؟ جولیا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار سکو۔ مجھے دراصل ان سے ملنے والوں اور خصوصاً ایک شخص مارٹن کے متعلق معلومات چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی اہم بات ہو اس کی رپورٹ کر دینا، لیکن ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر لحاظ سے محتاط رہنا، وہ بے حد خطرناک لوگ ہیں۔ عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، جولیا اپنا فرض نبھانا جانتی ہے، جولیا نے اس بار بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور عمران نے کریڈل دبا کر سلسلہ ختم کر دیا اور پھر انگلی سے ایک بار پھر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ صفدر اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر، تم نے جولیا کی نگرانی کرنی ہے۔ جولیا تھوڑی دیر بعد شنگریلا کلب پہنچ جائے گی۔ وہ وہاں بلو ایگل سے تعلقات بڑھائے گی۔ تم نے اس کی مکمل نگرانی کرنی ہے، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بلو ایگل وہی کارلوس مائیکل؟ صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، نگرانی احتیاط سے کرنا، وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، عمران نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، صفدر نے جواب دیا، اور عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے بلیک زیرو سے کہا۔ بلیک زیرو، تم باقی تمام ممبروں کو حکم دے دو کہ ریسرچ لیبارٹری کی عمارت اور اس میں کام کرنے والے اہم سائنسدانوں کی نگرانی کریں، اور خاص طور پر کیپٹن شکیل کو
ڈائریکٹر سر عبد الرشید کی نگرانی پر لگا دینا، کیونکہ اس تمام گیم میں مجھے وہی اہم مہرہ نظر آتا ہے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی سب کو احکامات دے دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے جواب دیا، میں خود ذرا سر عبد الرشید سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے اس ایجاد کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مگر وہ ایسے آپ کو بتائے گا کیا؟ آپ پہلے بطور X2 اس سے بات کر لیں۔ بلیک زیرو نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ارے میں X2 کو کیا سمجھتا ہوں کہ وہ میری سفارش کرے؟ کسی دن غصہ آیا تو X2 کا نقاب چھین کر اسے بیچ چوراہے میں ناچنے پر مجبور کر دوں گا۔ ہاں، عمران نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا، اور بلیک زیرو اس کی اس بات پر بے اختیار ہنس دیا۔ مارٹن، تم کتنے اچھے اور کتنے پیارے ہو، کاش تم مجھے پہلے مل جاتے تو اتنے برس میں بھٹکتی نہ رہتی۔ نوجوان لڑکی نے مارٹن کا ہاتھ دباتے ہوئے بڑے والہانہ لہجے میں کہا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شدت اور محبت کی چمک تھی۔ ڈارلنگ، تم سے زیادہ حسین لڑکی مجھے پوری دنیا میں دکھائی نہیں دی۔ یقین کرو، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے بس یوں لگتا ہے جیسے مجھے اپنی منزل مل گئی ہو۔ مارٹن نے جواب میں اپنے لہجے میں محبت کی مٹھاس بھرتے ہوئے کہا، مارٹن وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ گے۔ یقین کرو میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ نوجوان لڑکی نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، اور مارٹن کا دل چاہا کہ اسے اٹھا کر دیوار سے دے مارے، لیکن چونکہ اس نے اس سے اہم ترین مقصد نکالنا تھا، اس لیے مجبوراً اسے محبت کا یہ ڈرامہ رچانا پڑ رہا تھا، ورنہ سوشیلا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پر مارٹن جیسا وجیح اور خوبصورت آدمی ایک نظر بھی ڈال لیتا۔ سوشیلا ریسرچ لیبارٹری کے ڈائریکٹر سر عبد الرشید کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ جسمانی طور پر وہ صرف نوجوان تھی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مارٹن جیسا غیر ملکی اس پر فریفتہ ہوتا، لیکن مارٹن نے اسے اپنی محبت کا کچھ ایسا یقین دلایا تھا کہ سوشیلا اس پر مر مٹی تھی، اور اب اکثر شامیں ان کی اکٹھے گزرتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ دونوں ساحل سمندر پر ایک دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈارلنگ، آخر تم ان بوڑھے سائنسدانوں میں رہ کر کس طرح وقت گزارتی ہو؟ مارٹن نے اپنے مطلب کی طرف آنے کے لیے تمہید باندھتے ہوئے کہا، مائی ڈیئر، نوکری جو کرنی ہوئی، اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی ہے۔ سوشیلا مارٹن کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ تمہارا یہ باس کیسا آدمی ہے؟ مارٹن نے پوچھا۔ بے حد شریف آدمی ہے، سوشیلا نے مختصر سا جواب دیا۔ اسے دراصل ان باتوں سے بوریت ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مارٹن یہ خشک اور بور باتیں کرنے کے بجائے پیار اور محبت کی باتیں کرے۔ مجھے بھی سائنسی ایجادوں سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کسی سائنسی لیبارٹری میں کوئی ریسرچ ورک کروں، مگر مقدر نے مجھے دوسری لائن پر لگا دیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں۔ مارٹن نے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑو مارٹن ان خشک باتوں کو، محبت کی بات کرو۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کب شادی کر رہے ہو؟ اب میں تنہا رہتے رہتے اکتا گئی ہوں۔ میرا گھر ہو، تمہارے جیسا خوبصورت شوہر اور ننھے منھے پیارے پیارے بچے ہوں۔ سوشیلا نے بڑے خوابناک لہجے میں کہا، جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، مگر مارٹن نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ مگر کیا؟ سوشیلا نے چونک کر سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ مگر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، جب تک وہ رکاوٹ دور نہ ہو میں شادی نہیں کر سکتا۔ مارٹن نے افسردہ لہجے میں کہا، کیا رکاوٹ ہے، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ مدد بھی کر سکوں۔ سوشیلا نے جواب دیا، وہ تمہارے بس کی بات نہیں، بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد از جلد یہ رکاوٹ دور ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں 10 سال لگیں یا 12، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مارٹن نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، آخر ایسی کون سی بات ہے مجھے نہیں بتاؤ گے؟ سوشیلا نے ضد کرتے ہوئے کہا، کیا کرو گی سن کر؟ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، بس وقت گزر رہا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ مارٹن نے جان بوجھ کر اس کے تجسس کو ہوا دیتے ہوئے کہا، بتاؤ بھی صحیح، خواہ مخواہ بات لمبی کیے جا رہے ہو۔ سوشیلا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اگر تم ضد کرتی ہو تو سنو، میں نے اپنی فرم کے لیے یورپ کے ایک مشہور گنڈے سے $10 لاکھ سود پر لیے تھے، لیکن میری توقع کے مطابق میرا کاروبار اس حد تک نہیں پہنچ سکا کہ میں اس کے $10 لاکھ بما سود اتار دوں۔ میں نے اسے $1 لاکھ تو واپس کر دیے ہیں، مگر اب سود ملا کر $18 لاکھ بن چکے ہیں، اور مجھے ہر وقت اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت وہ اپنا ادھار چکانے کا حکم نہ دے دے۔ ظاہر ہے کہ میرا تمام سرمایہ کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے میں فوری طور پر اسے قرضہ واپس نہیں کر سکتا، اور اگر میں قرضہ واپس نہ کر سکا تو نہ صرف وہ میرے کاروبار پر قبضہ کر لے گا
بلکہ اس کے خون آشام گنڈے مجھے قتل بھی کر دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ مارٹن نے رک رک کر اور بڑے افسردہ لہجے میں اس رکاوٹ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، 18 لاکھ ڈالر، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، اتنی بڑی رقم جس کی ادائیگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سوشیلا نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن اگر میں کوئی ایسی ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جسے دنیا کی کوئی حکومت خرید لے تو 18 لاکھ ڈالر مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو سوچتا ہوں کہ کاش کسی لیبارٹری میں ریسرچ کر کے ایسی کوئی ایجاد کر سکتا۔ مارٹن نے دانا ڈالتے ہوئے کہا۔ ایجاد؟ سوشیلا نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تذبذب اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ ہاں، ایسی ایجادیں بھی ہوتی رہتی ہیں جنہیں دنیا کے بڑے بڑے ملک لمبی رقمیں دے کر خریدنے کے خواہاں رہتے ہیں، مارٹن نے جواب دیا۔ لیکن کسی بھی ملک کی ایجاد دوسرے ملک کو پہنچانا غداری نہیں ہوتی؟ سوشیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میری جان، غداری کا لفظ تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ موجودہ دور میں پوری دنیا ایک ہو چکی ہے۔ جہاں آدمی سکون سے رہے وہی اس کا ملک ہوتا ہے۔ اب تم سوچو، اگر کسی ملک میں ہمارا ایک بہت بڑا گھر ہو، پیارے پیارے بچے ہوں، لمبی لمبی کاریں اور ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہو، تو کیا ایسا سوچنا غداری ہے؟ جبکہ دوسری صورت میں زندگی بس روتے دھوتے گزرے گی۔ مارٹن نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے بھرپور چوٹ لگائی۔ ہاں، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ محبت کرنے والا شوہر اور پیارے پیارے بچے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہیں، اور اس کے سامنے ہر نظریہ باطل ہے۔ لیکن سوشیلا کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ چلو چھوڑو، میں نہ کہتا تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی۔ میں کبھی نہ کبھی اس قرضے کو اتار ہی لوں گا، چاہے میں اس قرضے کو اتارتے اتارتے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ شادی میں تم سے ہی کروں گا، یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی۔ مارٹن نے فکرہ مکمل کرنا چاہا تھا، لیکن سشیلا نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایسا نہ کہو مارٹن، میں تمہاری مدد کروں گی، تم جلد ہی اپنا قرضہ اتار دو گے، سشیلا نے جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا۔ تم میری کیسے مدد کرو گی؟ مارٹن نے لہجے میں مصنوعی حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ویسے دل ہی دل میں وہ بے حد خوش تھا کہ تیر ٹھیک نشانے پر پڑا ہے۔ سنو مارٹن، ابھی چند روز قبل ہماری لیبارٹری کے ایک سائنسدان نے ایک ایسی ایجاد کی ہے جو انتہائی حیران کن ہے۔ اس کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ ایجاد ایسی ہے جسے دنیا کا ہر ملک جنگی نقطہ نظر سے بڑھ چڑھ کر بولی لگا کر خریدے گا۔ میں اس ایجاد کا فارمولا حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، سوشیلا نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہو جائے تو یقین کرو سوشیلا، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے پیار کے بندھن میں بندھ جائیں گے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکے گی۔ مارٹن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا ضرور ہوگا، چاہے اس ایجاد کے حصول کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، سوشیلا نے کہا۔ جان دینی پڑے؟ کیا مطلب؟ تم خود اس لیبارٹری میں کام کرتی ہو، تمہارے لیے اس میں کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ مارٹن نے کہا۔ تم نہیں سمجھتے مارٹن، ہماری لیبارٹری میں سائنسی فارمولوں کی حفاظت کے لیے انتہائی ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ تمام فارمولے الٹرا وائلٹ شعاؤں سے گھرے ہوئے سٹور روم میں رکھے جاتے ہیں، اور ان الٹرا وائلٹ شعاؤں سے قبل کیرومائٹ شعاؤں کا جال موجود ہے۔ اگر ان سب کو توڑ کر کوئی اس سٹور میں داخل بھی ہو جائے تو پھر رانفنس جگور حفاظتی فارمولے سے اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے، اور اس فارمولے کے تحت مخصوص الماری اسی صورت میں کھل سکتی ہے جبکہ آنے والے کے جسم کے ایک ایک بال کی مائکرو کمپیوٹر چیکنگ نہ ہو جائے، سوشیلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آخر اور لوگ بھی تو اس فارمولے کو تجربے کے لیے اٹھاتے رکھتے ہوں گے، مارٹن نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ صرف ڈائریکٹر عبد الرشید اس سٹور میں داخل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی کمپیوٹر مائکرو چیکنگ اور ایم تھراپی مکمل نہ ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں، اس کے جسم کے ایک ایک بال اور ذہن کے آخری تہوں کو کنگھال لیا جائے۔ اس کے علاوہ جدید ترین اسلحے سے مسلح کئی خونخوار دربان سٹور کے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، سوشیلا نے جواب دیا۔ اس کا ایک آسان حل اور بھی ہے کہ کیوں نہ اس سائنسدان کو اغوا کر لیا جائے جس نے یہ ایجاد کی ہے، اور پھر اس سے یہ فارمولا اگلوا لیا جائے، مارٹن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لیبارٹری کا اصول ہے کہ جب کوئی فارمولا تجرباتی طور پر کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو ایجاد کرنے والے کا ذہن اس فارمولے کی حد تک صاف کر دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی غلط آدمی اس فارمولے کے متعلق اس سے نہ پوچھ سکے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خود بھی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ اب چونکہ یہ ایجاد تجرباتی طور پر کامیاب ہو چکی ہے،
اس لیے اصول کے مطابق اسے ایجاد کرنے والے سائنسدان کا ذہن اس ایجاد کی حد تک صاف کر دیا گیا ہوگا۔ سوشیلا نے جواب دیا، اوہ یہ بہت برا ہوا، اب تو ہر حالت میں اس فارمولے کو ہی حاصل کرنا ہوگا۔ کچھ کرو سوشیلا، کوئی راستہ نکالو۔ مارٹن نے سوشیلا کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ایک دو روز میں اس سارے نظام میں کوئی کمزوری ڈھونڈ نکالوں گی۔ آج تک میں نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ بہرحال اب تمہاری اور اپنے گھر کی خاطر میں سب کچھ کر گزروں گی۔ سوشیلا نے بڑے عزم بھرے لہجے میں کہا، ویری گڈ، واقعی تم اس قابل ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ تم ایسا کرو کہ اس نظام کی تمام تفصیلات مجھے بھی بتا دینا، میں بھی اپنے طور پر کوشش کروں گا کہ تم سے تعاون کر سکوں، کیونکہ بہرحال یہ ہم دونوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ مارٹن نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہیں اس نظام کے متعلق تمام تفصیلات، کوڈ ورڈز اور نقشہ بھی بنا کر دے دوں گی۔ تم بھی غور کرنا اور میں بھی۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اس کا کوئی حل نکل آئے گا، سوشیلا نے کہا، اور مارٹن کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ عمران کی کار خاصی تیز رفتاری سے ریسرچ لیبارٹری کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ دراصل اس ایجاد کا واضح خاکہ معلوم کرنا چاہتا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے بلو ایگل یہاں آیا تھا۔ اس سے پہلے ریسرچ لیبارٹری کے ڈائریکٹر سر عبدالرشید سے کبھی نہ ملا تھا، کیونکہ اسے ضرورت ہی نہ پڑی تھی، اور اسے پتہ چلا تھا کہ سر عبدالرشید 2 سال قبل بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یہاں آئے تھے، اور انہوں نے آتے ہی اپنی قابلیت کی بنا پر لیبارٹری کے ڈائریکٹر کا عہدہ حاصل کر لیا تھا۔ ان سے قبل لیبارٹری کے انچارج سر اعظم تھے، جن سے عمران نہ صرف اچھی طرح واقف تھا بلکہ ان کے ساتھ عمران کے خاندانی تعلقات استوار تھے، اور کتنے عرصے تک سر اعظم کی یہ خواہش رہی تھی کہ ان کی لڑکی کی شادی عمران سے ہو جائے، مگر پھر عمران کی افتاد تبے دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا اور لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی تھی۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سر عبدالرشید نے یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ عمران چاہتا تو سر اعظم کو درمیان میں ڈال کر وہ سر عبدالرشید سے تمام مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس ایجاد کے سلسلے میں وہ کم سے کم لوگوں کو درمیان میں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ براہ راست سر عبدالرشید کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لیبارٹری سے فون کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ سر عبدالرشید اس وقت اپنی کوٹھی میں موجود ہیں، جو ریسرچ لیبارٹری کے اندر ہی واقع ہے، اس لیے اس کی کار ریسرچ لیبارٹری کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریسرچ لیبارٹری کے عظیم الشان گیٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں مسلح پہرا تھا۔ عمران نے کار گیٹ کے قریب روکی اور پھر اتر کر سیدھا گیٹ سے ملحقہ کیبن کی طرف چل پڑا، جہاں مسلح دستے کا انچارج بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم یا انچارج صاحب۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی سامنے طویل و عریض میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے انچارج سے مخاطب ہو کر کہا، جو نہ صرف خاصا لہیم شہیم تھا بلکہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں بھی یوں اکڑی ہوئی تھیں جیسے اس کی ناک میں 2 کبوتر گھس گئے ہوں اور ان کی دمیں باہر رہ گئی ہوں۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ انچارج نے بڑے کرخت لہجے میں عمران کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے قدرے کرخت لہجے میں کہا، واہ واہ، زندگی میں پہلی بار صحیح قدر شناس سے ملاقات ہوئی ہے، جو سلام کا جواب دیتے ہی تازہ کلام سننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بہت خوب، تو سنیے، تازہ غزل کہی ہے، عمران نے بڑے اطمینان سے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مونچھیں میرے عاشق کی یوں ہیں جیسے ریلوے لائن کی پٹڑیاں، مونچھیں میرے عاشق کی یوں ہیں جیسے ریلوے لائن کی پٹڑیاں ہوں۔ معاف کیجئے، قافیہ رویف تو نہیں بنا، لیکن بہرحال جدید دور کے شعراء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قافیہ رویف والی شاعری کا زمانہ تو لد گیا۔ عمران نے شعر سنانے کے ساتھ ساتھ خود ہی معذرت بھی شروع کر دی۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ انچارج نے انتہائی غصیلے لہجے میں بڑے کڑکدار انداز میں کہا۔ نہیں جناب، بھلا آپ کا عہدہ میں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ یہ آپ ہی کو مبارک ہو، عمران نے بڑے سعادت مندانہ لہجے میں جواب دیا۔ شٹ اپ، یو نان سینس، انچارج بری طرح کڑکا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، آپ انگریزی میں شاعری کرتے ہیں، بہت خوب، ماشاءاللہ، اچھا مصرع ہے، شٹ اپ نان سن۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ عمران نے باقاعدہ داد دینے والے انداز میں کہا، اور انچارج کا چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے اس کے سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے چند لمحوں تک اس کو گھورتا رہا، پھر اس نے چیخ کر ایک سپاہی کو بلایا۔ اسے باہر نکالو، دھکے دے کر باہر نکالو۔ اس نے اندر آنے والے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی کمال ہے، پہلا مصرع انگریزی اور دوسرا اردو میں، یہ دوغلی شاعری بھی خوب ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر انچارج کے سامنے یوں پھینک دیا جیسے بچے کو بہلانے کے لیے اس کے سامنے ٹافی پھینکی جاتی ہے۔ ادھر سپاہی جو عمران کو بازو سے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا،
اسے کارڈ پھینکتے دیکھ کر یکدم رک گیا۔ انچارج نے بڑے غصیلے انداز میں کارڈ پر نظریں ڈالیں اور دوسرا لمحہ اس پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بت بنا کارڈ کو گھورتا رہا، پھر اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، چیف ڈائریکٹر سینٹرل ریسرچ کونسل۔ انچارج نے پھٹی پھٹی آواز میں کارڈ پر لکھی ہوئی عبارت اور درمیان میں سینٹرل ریسرچ کونسل کے مخصوص شناختی نشان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی آپ کا خادم، اب سناؤں غزل؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، او ویری سوری جناب، میرا آپ سے تعارف نہ تھا اور پھر آپ کے آنے کی اطلاع بھی ہمیں نہیں ملی۔ انچارج کی ساری کرختگی کارڈ اور اس پر بنے ہوئے شناختی نشان کو دیکھتے ہی غائب ہو گئی تھی، اور اب وہ سراپا انکسار بنا ہوا تھا، اور ظاہر ہے اسے بننا ہی تھا، کیونکہ سینٹرل ریسرچ کونسل ملک میں ریسرچ کا سب سے بڑا ادارہ تھا، اور ریسرچ لیبارٹری بھی اس کے تحت آتی تھی، اور پھر اس کا چیف ڈائریکٹر، اس لیے انچارج غریب کی کیا جگہ تھی؟ چلو تم نہیں سنتے تو میں سر عبدالرشید کو سنا دوں گا، بہرحال تازہ غزل تو ضرور سنانی ہے۔ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، میں انہیں اطلاع کرتا ہوں جناب، انچارج نے کہا، اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، سر عبدالرشید سے بات کرائیں، مین گیٹ انچارج بول رہا ہوں۔ انچارج نے مودبانہ لہجے میں کہا، ایک منٹ ہولڈ کیجئے۔ دوسری طرف سے شاید آپریٹر بول رہی تھی، عبدالرشید سپیکنگ، کیا بات ہے؟ چند لمحوں بعد انٹرکام میں ایک سپاٹ آواز گونجی، سر یہاں گیسٹ پر سینٹرل ریسرچ کونسل کے چیف ڈائریکٹر علی عمران صاحب موجود ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انچارج نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، سینٹرل ریسرچ کونسل کے چیف ڈائریکٹر علی عمران؟ سر عبدالرشید نے سوچتے ہوئے کہا، پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ان کی آواز ابھری، انہیں کوٹھی پر لے آؤ، میں ان کا منتظر ہوں۔ سر عبدالرشید نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آئیے سر، میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ انچارج نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے ارے، اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی سپاہی میرے ساتھ کر دو۔ عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، روشندین صاحب کو ساتھ لے جاؤ اور انہیں سر عبدالرشید کی کوٹھی تک پہنچا آؤ۔ انچارج نے کمرے میں کھڑے ہوئے مسلح سپاہی سے کہا، یس سر، آئیے سر۔ سپاہی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی کی رہنمائی میں وہ کار چلاتا ہوا ایک چھوٹی سی کوٹھی کے پورچ میں پہنچ گیا۔ سپاہی اسے وہاں پہنچا کر سلام کرتا ہوا واپس چلا گیا، اور عمران کار کا دروازہ بند کر کے برآمدے سے ہوتا ہوا سائیڈ کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں ایک مسلح سپاہی ہاتھ میں مشین گن پکڑے بڑی مستعدی سے پہرا دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی صورت میں عمران کو دروازے کے اندر داخل نہ ہونے دے گا۔ السلام علیکم بھائی سپاہی صاحب۔ عمران نے اس کے قریب پہنچ کر بڑے فدیانہ انداز میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہوئے کہا، اور سپاہی اس کے عجیب و غریب رویے پر ششدر رہ گیا۔ بھائی صاحب، یہاں کوئی عبدالرشید صاحب رہتے ہیں؟ سنا ہے کسی لاٹری واٹری کے انچارج ہیں؟ عمران نے یوں پوچھا جیسے کوئی جاہل دیہاتی شہر میں آ کر اپنے کسی عزیز کا پتہ پوچھتا ہوا پھر رہا ہو۔ یہ سر عبدالرشید کی کوٹھی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ سپاہی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، بھائی میں کار پر بیٹھ کر آیا ہوں، اور یہ کوٹھی کیا ہوتی ہے؟ مکان تو ہوتا ہے یا پھر کوٹھا، اور اگر کوٹھا بھی نہ ہو تو کوٹھڑی، لیکن یہ کوٹھی، عمران کی زبان چل نکلی تھی۔ کوٹھی کا مطلب ہے بنگلہ۔ سپاہی نے عمران کو ازراہ ترہم سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا میں سمجھ گیا، وہ بنگال قسم کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہیڈ عبدالرشید؟ عمران نے مسمی سی صورت بنا کر کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سپاہی کوئی جواب دیتا، اچانک دروازہ کھلا اور ایک باروب اور پروقار شخصیت کا مالک دروازے پر نظر آیا۔ کیا بات ہے یونس، اور آپ کون ہیں؟ آنے والے نے پہلے سپاہی سے مخاطب ہو کر پوچھا اور پھر براہ راست عمران سے مخاطب ہو گیا۔ صاحب جی سلام، مجھے ہیڈ عبدالرشید صاحب سے ملنا ہے، میرا نام علی عمران ہے۔ عمران نے بڑے عاجزانہ لہجے میں باقاعدہ سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہیڈ عبدالرشید، آپ وہی علی عمران تو نہیں جس کے متعلق گیٹ کے انچارج نے ابھی ٹیلی فون کیا تھا؟ آنے والے نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عمران کی شخصیت کے بارے میں الجھ گیا ہو۔ ارے ہاں، آپ کو پتہ لگ گیا، بھائی کمال ہے، آپ تو نجومی ہیں، ذرا جلدی سے ذائچہ نکال کر بتائیے کہ ہیڈ عبدالرشید صاحب کہاں ملیں گے؟ عمران نے خوشی سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ چیف ڈائریکٹر سینٹرل ریسرچ کونسل ہیں؟ آنے والے نے عمران کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، آپ تو نجومیوں کے بھی استاد ہیں، بغیر ذائچہ نکالے سارا حال آپ کو معلوم ہے۔
واہ واہ، آپ یہاں بنگلہ از قسم بنگال میں کوٹھی میں کیا کر رہے ہیں؟ چلیے کسی فٹ پاتھ پر ڈیرا لگا لیتے ہیں، خوب کمائی ہوگی۔ عمران نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ آپ اندر آ جائیے، سر عبدالرشید نے کچھ لمحوں کے تذبذب کے بعد ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ اچھا اچھا، شکریہ، میں تو سمجھا تھا ساری زندگی کا حال آپ ہمیں یہیں دروازے پر کھڑے کھڑے ہی بتا دیں گے۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔